قرآن کی تفسیر، سورہ الحمد کی تفسیر، سورہ بقرہ کی تفسیر. حسان حضری کہتا ہے کہ جب تک قید میں رہے ہمیں قرآن سناتے رہے، اور اب میں اسٹیٹمنٹ سنا رہا ہوں آپ کو. فرقے کے امام ابو حنیفہ وہ کہتے ہیں کہ جناب زید شہید سے بڑا میں نے اپنے دور میں مفسر قرآن نہیں دیکھا. جناب زید سے بڑا میں نے مفسر قرآن نہیں دیکھا، جناب زید سے بڑا قاری قرآن نہیں دیکھا. نہ یہ تو ان کی بات ہے نا. اب میں سناتا ہوں ہمارے آج کے امام علی رضا علیہ السلام. ہمارے امام فرماتے ہیں فَإِنَّهُ كَانَ عَالِمًا وَكَانَ عَارِفًا وَكَانَ صُدُوقًا. بے شک جناب زید عالم تھے، بے شک جناب زید عارف تھے، اور جناب زید سچے تھے. پر ایمان جسے سچا کہے وہ اور ہوتا ہے، عوام جسے سچا کہے. ابھی آپ اڑیں گے آسمان پر، وقت کے اندر ختم کر دوں گا مسجد. ہاں آپ کے اڑنے سے مراد یہ کہ آپ وجود کے ساتھ نہیں رہنے والی ہے آپ کے. ہاں آپ کے عقائد جناب زید کی شخصیت کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے، بہت عالی مرتبہ تھی. اور میں بتاؤں ان کی وائف جو زوجہ کون سی؟ ان کی زوجہ کا نام ہے جناب ریتا. ریب چھوٹی ہے، سوئے پھر چھوٹی ہے، ریتا. یہ کون ہے؟ کہ جناب زید کی بیوی جناب ریتا. یہ بیٹی ہے ابو ہاشم عبداللہ ابن محمد حنفیہ ابن علی. جناب ریتا جو ان کی بیوی ہے، زوجہ ہے جناب زید کی، ان کے والد ابو ہاشم عبداللہ ابن محمد حنفیہ ابن علی علیہ السلام، اور جناب زید کے والد جناب سید سجاد ابن حسین ابن علی. جناب ریتا کے والد ابو ہاشم عبداللہ، ان کے والد ابو محمد حنفیہ، ان کے والد مولا علی. تین سلسلے کا شرح ابھی لگائیے. جناب زید ان کے والد سید سجاد، ان کے والد امام حسین، ان کے والد مولا علی. یہ بھی تین سلسلوں سے علی سے ملتی ہے، اور یہ بھی تین سلسلوں سے علی. تین سلسلوں کے بعد ان کا سلسلہ بھی مولا علی تک، ان کا سلسلہ بھی مولا علی تک. یہ ہے جناب زید. اور جناب ریتا کون سی یہ پتا ہے؟ یہ اتنی بہادر خاتون تھی، اور بنی ہاشم کی، بنی ہاشم کی، ہاشمی گھرانے کی ایسی خاتون تھی کہ جن کا بڑا احترام تھا معاشرے میں، جن کی بڑی عزت تھی، مگر اسلام کے لیے، دین کے لیے ایسے ہی نڈر تھی جیسے جناب زید. شوہر کی طرح. پتا ہے جو زیدی سادات ہیں ان کا مرتبہ کتنا بلند ہے؟ بتاؤں گا آپ کو. لوگ کہتے ہیں کہ زیدی کیسے ایسے زیدی، سنو کیسے زیدی. جناب ریتا بھی تاریخ کی شہیدہ ہیں. یوسف بن عمر نے تاریخ پڑھا، یوسف بن عمر نے ان پر کوڑے برسوائے. کیوں؟ حق بولنے کی وجہ سے. اور اتنے کوڑے مارے گئے کہ آپ زخمی ہو گئے، اور کوفے سے باہر لے جا کے آپ کو پھینک دیا گیا، اور وہیں آپ شہید ہو گئے. جناب زید بھی شہید، جناب زید بھی شہید، جناب زید کی زوجہ بھی شہید، جناب زید بھی بہادر، جناب زید کی زوجہ بھی بہادر. نہیں جملہ یوں عرض کرو، زیدیوں کی ماں بھی بہادر.
بہادر شہریوں کا باپ بھی بہادر. دونوں سلسلے یہ بھی بہادر وہ بھی بہادر. علی علیہ السلام مولا سجاد علیہ السلام جو نور نظر ہیں 80 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے. تاریخ نے پھر تاریخ نے رد و بدل کیا ہے. کچھ نے کچھ لکھا کچھ نے کچھ لکھا کچھ نے کچھ لکھا. میں ایک روایت آپ کو سناتا ہوں اس پر ذہن رکھیے گا. جناب زید کی شہادت کے بارے میں 3 روایتیں ہیں جسے زیادہ لوگوں نے لکھا ہے وہ سناتا ہوں آپ کو. جناب زید کی شہادت ہوئی 122 ہجری میں. 80 ہجری میں ولادت 122 ہجری میں شہادت. ٹوٹل 42 سال. 42 سال میں آپ کی شہادت ہوئی. اور آپ نے آپ کے بارے میں جو اخبار ہے معصومین کے اور آپ کا قول جناب زید فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہم اہل بیت میں سے ہر دور میں ایک حجت خدا پیدا کیا ہے. ہم اہل بیت میں سے خدا نے ہر دور میں ایک حجت خدا پیدا کیا ہے. اس دور کی حجت کا نام ہے امام جعفر صادق. لہذا سب پر ضروری ہے کہ سب ان سے محبت اختیار کرے. جو امام جعفر صادق سے محبت اختیار کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور جو ان کی مخالفت کرے گا اسے کبھی ہدایت نہیں ملے گی. اسٹیٹمنٹ ہے یہ قول ہے جناب زید شہید کا. اور جناب زید شہید کے ساتھ کتنے لوگوں نے بیعت کی بتاؤ؟ 80,000 لوگوں نے جناب زید کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر سوشل میڈیا سے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں. بہت بڑی کر رہا ہوں. 80,000 لوگوں نے بیعت کی تھی جناب زید کے ہاتھ پر کوفے میں. بچے کتنے تھے؟ کس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے جناب زید؟ یوسف بن عمر جو کوفے کا گورنر تھا اس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. 80,000 لوگوں نے بیعت کی تھی لیکن حملہ کرنا تھا ایک سفر کو. لیکن زیادہ تر لوگوں کو یوسف بن عمر نے توڑ لیا. ایسوں کا لالچ دے اس کا لالچ دے اس کا لالچ دے اور جمع کیا مسجد میں. جس وقت جناب زید حملہ کر رہے تھے اس وقت باقی لوگوں کو مسجد میں رکھ لیا. یہ بھی اسلام کے ساتھ عجیب فلسفہ ہے اور یہ بھی اسلام کے ساتھ عجب تماشا